تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ حنفی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، چاروں سلسلوں سے وہ بیعت تھے، یہ آگے چلا ہے کام. پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، پھر ان کے شاہ عبدالعزیز کے ایک سید احمد شہید آئے ہیں. سید احمد شہید تک پہنچ کے ایسا لگتا ہے جیسے زیادہ کانشیس سوسائٹی ہو گئی ہے. سید احمد شہید کی جب بیعت لینے لگے ہیں شاہ عبدالعزیز، اور تصوف میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے تصور شیخ، اور اس حوالے سے جب بیعت لینے لگے ہیں تو انہوں نے کہا اگر یہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر میں تو نہیں یہ لوں گا. تو انہوں نے کہا میں آپ کی طریقہ محمدیہ کے مطابق بیعت لوں گا. تو ایک طریقہ محمدیہ چلا ہے سید احمد شہید سے. سید احمد شہید نے 1826 اور 27 میں جہاد کیا ہے، 1831 میں شہید ہو گئے ہیں. 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی ہے وہ، ایک مولوی ولایت علی اور عنایت علی جو کہ جہاد پہ یقین رکھتے تھے، ایک وہ گروپ تھا جو جس نے تعلیم کو اور آگے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور اس نے دلی میں وہاں میاں نذیر حسین محدث دہلوی انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ اسحاق سے. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے حدیث پڑھی ہے. یہ حضرت صاحب کے ساتھ بٹالے میں بھی شریک مولوی گل علی صاحب سے جب تعلیم حاصل کی ہے تو وہاں بھی رہے ہیں. اس کے بعد یہ دلی چلے گئے ہیں اور میاں نذیر حسین سے انہوں نے حدیث پڑھی. میاں نذیر حسین یہی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود کا نکاح حضرت اماں جان سے پڑھایا تھا. تو انہوں نے حدیث کے یہ بڑے عالم تھے. اس سے پڑھ کے آئے ہیں حدیث. تو پھر بٹالہ میں آئے ہیں اور 1867-68 میں یہ حضرت صاحب کو لے کے گئے ہیں محمد حسین بٹالوی سے، کیونکہ یہ غیر مقلد تھے کہ یہ اللہ کے لوگ یہ ان سے مناظرہ کریں. لیکن حضرت مسیح موعود نے جب عقائد سنے تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ الہام بھی ہوا، بڑی رضامند ہو، اللہ تعالیٰ بہت خوشنودی کا اظہار کیا. لیکن لوگوں میں کس طرح معروف تو اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ آگے چلایا ہے. اور اہل حدیث کے رابطے زیادہ تر پرنسز کے ساتھ تھے، الیٹ کے ساتھ تھے. اشاعت السنہ جاری کیا. وہ جو طریقہ محمدیہ تھا، وہ جو حدیث کی ترویج کا سلسلہ تھا، انہوں نے آگے کیا ہے. اس زمانے میں یہ مشہور لیڈر تھے نواب صدیق حسن خان، یہ اور ان کے پرنسز اور الیٹ میں اچھے خاصے رابطے تھے. پڑھے لکھے یہ لوگ تھے اور زیادہ تر یہ ترویج میں یقین رکھتے تھے. اخبار بھی انہوں نے اشاعت السنہ، اور اسی میں ریویو بھی شائع ہوا ہے. 1885 تک یہ حضرت مسیح موعود کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. جب بھی کوئی اعتراض کرتا تو یہ آتے تھے. یہ ایک نئی تحریک سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں. جیسے اہل حدیث وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، دوسرے لوگ ان کو وہابی کے نام سے یاد کرتے تھے، جو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اس طرح نام لینا بھی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال یہ علامہ عبد الوہاب کی طرف منسوب ہو رہے تھے جنہوں نے بہت سی اصلاحات کی، اور چونکہ یہ ایک نئی تحریک تھی ان میں کچھ زندگی کے آثار تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مذہبی دنیا پہ ہمارا اثر ہے، اقتدار ہے، اور ہم جس طرح چاہیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ مولوی محمد حسین کا بڑا مشہور فقرہ، اس نے کہا کہ میں نے مرزا غلام احمد کو اٹھایا تھا، میں اس کو گراؤں گا. تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا بڑا اقتدار ہے، بڑا اثر ہے مذہبی دنیا پہ. تو اہل حدیث اس وقت بہت نمایاں تھے اور ان میں سے یہ ایک نمایاں لیڈر تھے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی طرف سے کوئی ایسی کتاب لکھی جاتی ہے جس کا یا کسی مذہب کی طرف سے کوئی دلائل بیان کیے جاتے ہیں، جب ان کا جواب نہیں کسی سے بن پڑتا تو پھر وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. تو براہین احمدیہ جو ایک ایسی تصنیف تھی جس نے بہت سارے اعتراضات کے جوابات تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے گئے تھے، اسلام کے اوپر اعتراضات تھے، قرآن کریم کے اوپر اعتراضات تھے، ان کے جوابات دیے. اور جہاں داد و تحسین کا سلسلہ جاری رہا، وہاں بعض لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے، جو کہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے، جبکہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ سراہیں اس چیز کو. تو بعض لوگوں کی طرف سے عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ خدائی تائید کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی تھی اور خدا تعالیٰ کے منشاء کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی تھی، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، بانی جماعت احمدیہ کو کیا مشکل پیش آئی یا کیا دقت تھی کہ یہ کتاب لکھنے میں اتنی مشکل پیش آئی کہ آپ نے لوگوں سے چندے کی تحریک جو تھی وہ شائع کی؟ دیکھیے، خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کے وقت میں ہوا، اور تمام انبیاء کو چندے کی تحریک کرنی پڑتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی جو ضروریات ہوتی تھیں، پیش آمدہ ضروریات، ان کے لیے چندے کی تحریک کرتے تھے. اور خوب زیادہ حضور نے تحریک فرمائی، مسجد میں لوگوں نے آ کے اپنا سامان ڈھیر کرنا شروع کر دیا، تو چندے کی تحریک تو ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا نشان کئی رنگ میں دکھاتا ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر کسی
مالی تحریک کے غلبہ عطا کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں ایک طرح سے خدا تعالیٰ کی طرف سے جبر کی صورت آ جائے گی کہ خدا تعالیٰ اس طرح چاہتا تھا، اس نے زبردستی ایسے کر دیا اور انسانوں کا اس میں دخل نہیں ہے۔ انسانوں کو ان کے ایمان کو سائیکل کرنے کے لیے، ان کی روحانی ترقی کے لیے، ان کی دین سے وابستگی کے لیے، یعنی بہت سے فوائد ہیں، اس لیے چندے کی یا مالی مدد کی تحریک کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے۔ ایک جگہ تو مالی تحریک کے متعلق یہاں تک کہتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، مالی قربانی کے نتیجے میں انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ جو مالی انسان مدد کرتا ہے کسی کی تو وہ خدا تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے بندے جب بھی آتے ہیں ان کی بالعموم حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں بھی جو لوگ شروع میں شامل ہوئے ان میں کوئی ایسا نمایاں حیثیت نہیں رکھتا تھا، معمولی مالی حیثیت کے لوگ تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا انہوں نے چندہ دینا شروع کیا، اور اس چندے کی اور جو اجتماعی ہماری کوشش تھی اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی اس میں برکت حاصل ہوئی کہ دنیا حیران ہے کہ یہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں اور کہاں سے خرچ کرتے ہیں اب تک بھی۔ یعنی یہ بات کسی کو اگر بتائی جائے کہ بعض احمدی جو ہیں وہ 10واں حصہ یا 16واں حصہ اپنی آمدنی کا ہر مہینے دیتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا طریق ہے، وہ اپنی قدرت اس طرح بھی دکھاتا ہے اور اس طرح بھی دکھاتا ہے، یعنی بالکل ایک معمولی حالت سے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ اس موضوع پہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے پچھلے دنوں ایک بڑا مؤثر خطبہ دیا ہے، جس میں اس چیز کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ مالی تحریکات کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ باقی جہاں تک برائن احمدیہ کے چھپنے کا تعلق ہے، اگر لوگ مالی مدد نہ کرتے اور اکثر لوگوں نے نہیں کی، اس کے باوجود وہ کتاب چھپی ہے، تو یہ تو خدا تعالیٰ کی تائید کا ایک نشان ہے۔ جن پہ یہ خیال تھا کہ وہ رؤسا کوئی مسلمان رؤسا آگے آئیں گے اور مدد کریں گے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اس موقع پہ، بلکہ وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کی طرف سے مخالفت ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو جائے گی، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی کوئی مدد کریں۔ تو یہ صورت تھی۔ تو یعنی ان حالات میں براہین احمدیہ کا چھپ جانا یہ ایک نشان تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کسی تجارتی نقطہ نظر سے شروع نہیں کیا تھا، نہ آپ کا مقصد کوئی تجارتی منفعت تھی، اس میں آپ نے کوئی اس سے مالی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اکثر لوگوں کو مفت دے دی گئی کتاب، اگر پیسے لیے گئے تو بڑے واجبی سے پیسے اس کے لیے گئے، پھر جب مخالفت شروع ہوئی تو حضور نے فرمایا جنہوں نے کتاب خریدی ہے واپس کر دیں، میں ان کے پیسے ان کو واپس کر دوں گا۔ یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ لوگوں نے بڑی مشکل سے چندہ دیا۔ اسی کتاب میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات لکھی جو بعد میں بڑی مشہور ہوئی اور جو ہمارے لیے ازدیاد ایمان کا باعث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جیب خالی ہو تو خدا پر توکل کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ جب جیب خالی ہو تو خدا پر توکل اس سے بھی زیادہ ہمارا ہوتا ہے جتنا ایک بکس میں کسی نے اپنی دولت چھپا کے رکھی ہو اور اس کے پاس اس کی چابی موجود ہو۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا ایک نشان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہم نے دیکھا، جو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بارہا پیش فرمایا کہ اس طرح سے خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، اس طرح سے خدا تعالیٰ کی طرف مدد ہوئی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی مدد کا ایک نشان ہے، یہ لوگوں کے چندے کا نشان نہیں ہے، یہ لوگوں کے چندے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی کتاب کی تصنیف ہے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی ترقی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور اعتراض جو براہین احمدیہ پر اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ شروع میں یا آغاز میں آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں 50 جلدیں تحریر کروں گا، لیکن پھر آپ نے صرف پہلے 4 جلدیں لکھی، لیکن پھر جب لوگوں کی طرف سے اصرار ہوا بہت زیادہ تو آپ نے پھر 5ویں جلد بھی تحریر فرما دی اس کی، اور فرمایا کہ اگر ایک ہندسے کو کام کر دیں تو یہ 50 کے ہی برابر ہیں۔ تو یہ اعتراض بہت لوگ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح رفع کر سکتے ہیں، کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ اصل بات اس میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے اس میں کہ 1879 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ 5 روپے قیمت مقرر کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں 10 والیوم ہوں گے، 15 جز پہ مشتمل ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو 4 والیوم جو چھپے ہیں ان کی وہ 150 جز بنتے ہیں، وہ تو انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں کسی کو، اور جو لاگت تھی کتاب کی 25 روپے تھی۔
اور وہ جو آدمی جس نے 5 روپے دیے تھے اس کے پاس تو مٹیریل تو پہنچ گیا تھا۔ اب یہ بات ہے 1882 میں براہین احمدیہ کا تیسرا حصہ شائع ہوا ہے اور اس میں آپ نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آپ مأمور من اللہ ہیں اور اب آپ کے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ جانتا ہے حکمت وہ کس طرح لینے ہیں، اور 4 حصوں میں ایک دلیل پہ ہی چلے ہیں، باقی بات نہیں چلی۔ بات یہ ہے 2 حصے ہوتے ہیں، قرآن پاک خدا کی روحانی کتاب ہے اور صدیق جو ہوتا ہے خدا کی مجسم کتاب ہوتا ہے۔ جب تک یہ دونوں نہ ہوں اس وقت تک کوئی بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔